السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ 7 جولائی ہے اور ٹیوزڈے ہے، سن ہے 2020۔ امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں آپ کے ساتھ۔ پھر آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر ویڈیو کوالٹی میں کچھ کمپرومائز ہو تو اسے معاف کر دیجیے گا، اس لیے کہ گھر میں بیٹھ کر یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ ابھی کرونا کی وجہ سے ابھی صحت ایسی اچھی نہیں ہے کہ باہر زیادہ گھوم پھر سکوں، تو معذرت خواہ ہوں، لیکن چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اس لیے بتانا اور شیئر کرنا بھی آپ کے ساتھ ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو جو ایک سیاسی ایک طوفان برپا کرنے کی کوشش کی گئی پیالی میں، ایک آل پارٹیز کانفرنس کا ذکر کیا گیا، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے آپ کو ایکٹیو نظر آئے، اس میں بلاول بھٹو صاحب لاہور بیٹھے رہے، مسلم لیگ نواز کے ساتھ رابطوں کی کوشش ہوئی، وہ میں ساری آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ وہ کیوں ناکام ہوئی۔ مسلم لیگ نون کی جو یعنی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو کوشش تھی اے پی سی کی، جس میں بلاول بھٹو صاحب بہت زور و شور سے شریک ہونا چاہ رہے تھے، وہ کیوں کامیاب نہیں ہوئی۔ مسلم لیگ نون نے کیا وجہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں آنے سے انکار کیا، اور یہ جو کچھ بھی ہوا یہ سب کیوں ہوا، بڑی یہ امپورٹنٹ یہ بات ہے۔ اور دوسری جانب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں، انہوں نے بہت سارے ٹیلی فون جو چیزیں ہیں، ٹیلی فون کالز پکڑی ہیں۔ بڑے اہم لوگ پاکستان کے، بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے لوگ جو اس وقت اس قسم کی ایکٹیویٹی میں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایک بڑا افسوسناک یہ واقعہ ہے، لیکن بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں اور پاکستان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ بالکل اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آل پارٹیز کانفرنس، یہ مولانا فضل الرحمان نے کوشش کی، اور انہوں نے آ کر انہوں نے بلاول بھٹو سے بات کی، زرداری صاحب سے بات ہوئی، اور زرداری صاحب نے کہا مولانا فضل الرحمان سے کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس کرائیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شریک ہوگی۔ نون لیگ سے بہت توقع تھی بلاول بھٹو کو، اور انہوں نے پیغامات بھی ان کے ایکسچینج ہوئے، ان کی گفتگو بھی ہوئی شہباز شریف صاحب سے اس حوالے سے، اور بلاول بھٹو نے اپنے رفقا کو یہ بتایا کہ نون لیگ جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس میں شریک ہوگی، اور ہم آل پارٹیز کانفرنس میں ایک لائحہ عمل بنائیں گے جس میں ہم آپشنز دیں گے۔ یعنی یہ بیسیکلی آل پارٹیز کانفرنس جو تھی، میں آپ کو اس کا مقصد بتا دوں، یہ مقصد یہ تھا کہ ہم عمران خان کو ہٹانے کی صورت میں آپشن دیں، کیونکہ عام ایک تاثر یہ ہے کہ جی خان صاحب کیونکہ اگر ہٹائیں گے تو پتہ نہیں ہے کس کو بنائیں، تو کیونکہ ابھی یہ طے نہیں ہو سکا کہ کس کو بنائیں اور کوئی امیدوار ہی نہیں ہے، اس لیے خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد نہیں آ سکتا، خان صاحب کو حکومت سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ تو مولانا فضل الرحمان نے یہ کوشش کی کہ ہم آپشنز دیں، یعنی جو مقتدر ادارے ہیں یا جن کو وہ سمجھتے ہیں طاقت کے سرچشمے ہیں، یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب وہ تبدیلی کے لیے ماحول بنانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، کہ ہم ان کو آپشن دیں۔ اب یہ آپ ذرا سمجھیے، یہ جو آل پارٹیز کانفرنس تھی یہ کوئی احتجاجی تحریک کے لیے نہیں تھی، یہ عمران خان کو ہٹانے کی صورت میں آپشن کہ جی کیسی حکومت بننی چاہیے۔ اس میں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو اجازت نہیں دی، کیونکہ نواز شریف صاحب اس وقت نااہل ہیں، وہ گورنمنٹ میں نہیں جا سکتے۔ مریم نواز صاحبہ کا جو فیوچر ہے اس کے حوالے سے چیزیں بڑی مخدوش ہیں۔ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ کوئی بھی ایسی کانفرنس جس میں آپ عمران خان صاحب کی حکومت کا متبادل دیں گے، آپ نے اس میں شرکت نہیں کرنی، کیونکہ مسلم لیگ نون کے پاس نواز شریف صاحب کسی پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شاہد خان عباسی صاحب کی کہانی میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، ان کو کسی طاقتور آدمی نے کہا کہ یو آر دا اونلی چوائس، اور انہوں نے کیا کیا، وہاں کے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ جناب شریف خاندان تو فنش ہے اور میں ہوں مستقبل کا وزیر اعظم، جس پر بڑی لے دے ہوئی، پارٹی کے اندر بڑی لے دے ہوئی۔ دوسرے خواجہ آصف ہیں،
خواجہ آصف کو نواز شریف صاحب کا آشیرواد حاصل ہے، لیکن نواز شریف صاحب کسی پر بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان حالات میں کہ جب وہ باہر ہیں اور ان کی بیٹی کے معاملات ایسے ہیں۔ تو جو پیغام تھا آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے، شہباز صاحب نے جب یہ ساری بات ہوئی اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ نے بالکل قطعی طور پر ایسی کسی چیز میں شرکت نہیں کرنی، تو انہوں نے خود بھی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے محمود وہ جو ایاز صادق صاحب ہیں، جو سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، ان کے ذریعے پیغام رسانی کی۔ تو بلاول بھٹو لاہور بیٹھے رہے، انہوں نے اپنے رفقا سے کہا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کانفرنس میں ضرور شرکت کرے گی۔ ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، بیہائنڈ دا ڈور ابھی بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ جو آل پارٹیز کانفرنس کی جو آپشن ہے، ابھی اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ہوگا، لیکن ابھی بھی بیہائنڈ دا ڈور کنسلٹیشن جاری ہیں اور آل پارٹیز کانفرنس ہو سکتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ بڑی خواہش ہے کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس ہو اور اس میں اپوزیشن کی طرف سے ایک متفقہ، ایک ایسا امیدوار آئے جس کو ساری اپوزیشن کی جماعتیں اگر سپورٹ کر رہی ہوں، تو پھر جو طاقتور لوگ ہیں پاکستان کے، ان سے بات کی جا سکتی ہے کہ جو دوسرے حلقے ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، یعنی ایون تحریک انصاف کے کچھ لوگ، ان کے جو الائز ہیں، ان کی حمایت کو حاصل یہ گروپ کر سکتا ہے۔ تو زرداری صاحب کی یہ بڑی خواہش ہے۔ اب دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں، جو الائز ہیں عمران خان صاحب کے، ان میں چودھری صاحبان بالکل خفا ہیں، اور لیکن وہ اپنی ایک حیثیت منوانا چاہتے ہیں۔ چودھری صاحبان عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ چودھری جو ہیں وہ شریف خاندان پر، شہباز شریف پر، نواز شریف پر بالکل اعتبار نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ ان کے کہنے پر اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں۔ وہ دیکھیں، وہ ان کا جو ڈانڈے ہیں وہ کہیں اور ملتے ہیں۔ اگر وہاں سے یہ آیا کہ آپ نے ان کو ہٹا دینا ہے تو وہ ہٹا دیں گے۔ ایم کیو ایم نے پیغام بھیجا ہے اور حکومت سے، عمران خان صاحب سے وہ خفا ہیں، اور اس وقت کیونکہ کراچی میں کے الیکٹرک اور دوسرے بہت سارے معاملات ہیں، یہ بارشوں کا معاملہ اور یہ سارا معاملہ، تو وہ ہمیشہ اپنی بات منواتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ پوزیشن اس طرح کی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اپنی ڈیمانڈ لے آتے ہیں۔ ان کی طرف سے جو بھی معاملہ ہے عمران خان صاحب کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا، کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں ہے، لیکن چاہتے وہ یہی ہیں کہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کر دی جائیں۔ مینگل صاحب جو ہیں وہ حکومت سے باہر ہیں، لیکن ابھی وہ حکومت کو گرانے کی بات نہیں کر رہے۔ تو یہ آل پارٹیز کانفرنس جو تھی، یہ بنیادی طور پر اس کا مقصد تھا کہ عمران خان صاحب کا متبادل دیا جائے، تحریک انصاف کا متبادل دیا جائے۔ نواز شریف صاحب نے اس میں نہیں شرکت کی، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو منع کر دیا۔ اب اگر مسلم لیگ نون آل پارٹیز میں شریک نہیں ہوتی کوئی متبادل، کیونکہ دوسری بڑی جماعت ہے قومی اسمبلی میں، تو وہ جو ایک متبادل حکومت بنانے والی بات ہے، وہ یا مائنس عمران خان صاحب والی جو بات ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دم توڑ گئی ہے۔ وہ چائے کی پیالی میں جو طوفان برپا ہوا، وہ سارے کا سارا وہ دم توڑ گیا۔ اور اب جو مسلم لیگ نون کے جو حامی ایم پی ایز ہیں اور جو ایم این ایز ہیں، وہ ایک بہت بڑی تعداد میں تحریک انصاف سے گفتگو کر رہے ہیں۔ گجرانوالہ سے ایک ایم پی اے عثمان ڈار صاحب کی ایک فنکشن تھا، اس میں آ گئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا، اور لوگ حیران رہ گئے کہ جناب یہ ایم پی اے مسلم لیگ نون کے ہیں، یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں مسلم لیگ نون کا ایم پی اے ہوں، لیکن جس انداز میں مسلم لیگ نون نے اپوزیشن کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور جو نظریہ عمران خان کا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں عمران خان کا ساتھ دے سکتا ہوں۔ لیکن اگر عمران خان نے اپنے نظریے سے غداری کی، اگر عمران خان کا جو نظریہ احتساب کا، مافیاز کے خلاف جو ہے، اگر اس سے آگے پیچھے ہٹے، تو میں پھر عمران خان صاحب کو چھوڑ کے مسلم لیگ میں اپنی جماعت میں واپس چلا جاؤں گا۔ لوگوں کی طرف سے ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ احتساب ہو۔ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قوانین سب کے لیے ایک جیسے ہوں، اور عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے، اس کی ہر چیز کو لوگوں نے محسوس کیا ہے۔
آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ پولز دیکھیں، فیس بک پہ پولز دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے جو کوشش کی ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کوشش کی ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی بڑی کوشش کی ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے اس بات کو کہا ہے کہ میں نہیں ہونے دوں گا، تو اس لیے یہ معاملہ تو ختم ہو گیا۔ دوسری جانب اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، بہت سارے ٹیلی فون کالز، بہت ساری گفتگو پکڑی گئی ہے، جس میں بہت سارے اہم لوگ پاکستان کے ٹیلی فون پر جو کنسپریسیز ہیں اس کے حوالے سے باتیں کرتے ہوئے ان کی گفتگو ٹیپ ہوئی ہے۔ یہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے یہ اعلیٰ حکام تک پہنچائی گئی ہے، اور اس میں بہت سارے بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں، تو ان کے جو روابط ہیں باہر، اور اس طرح کی جو گفتگو ہے اس سے ایک بہت بڑی بے چینی ہے پاکستان کی عسکری قیادت میں بھی اور پاکستان کی سول لیڈرشپ میں بھی۔ اس حوالے سے جلد ایک میٹنگ بھی ہونے والی ہے، اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے ٹیلی فون کالز پکڑے گئے ہیں، کچھ جو گفتگو ہے وہ بہت قابل اعتراض ہے، اس کو مزید مانیٹر کیا جائے گا۔ اس میں کچھ میڈیا کے لوگ بھی ہیں، اور بالکل یعنی وہ جو بات کر رہے ہیں ویسا لگ رہا ہے کہ مجھے ایک ایسے شخص نے جس نے وہ ساری گفتگو سنی ہے، اس نے مجھے کہا کہ مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی پاکستانی آپس میں بات کر رہے ہیں۔ تو بڑی یہ خوفناک صورتحال ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، تو یہ پاکستان کی فوج تو ہونے نہیں دے گی۔ تو آنے والے چند دنوں میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، اور یہ جو ساری گفتگو لوگوں نے آپس میں کی ہے، جس میں پاکستان کی صورتحال ہے، انڈیا، LOC، اور بس میں اب زیادہ اس پہ نہیں آپ کو کچھ کہنا چاہتا۔ یہ انتہائی گھٹیا گفتگو ہے اور پکڑی گئی ہے، اور بڑے بڑے اہم لوگ ہیں، اور آنے والے دنوں میں بڑا ایک کریک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ دوستو، جس طرح سے جیسے میرے پاس انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔